کہ اگر کوئی شخص 1 مہینے تک اپنی زیر ناف کے بالوں کو نہ کاٹے، صاف نہ کرے، تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر 40 دن گزر جائے اور انسان اپنے زیر ناف کے بالوں کو نہ کاٹے، صاف نہ کرے، تو وہ نہ مسلمان ہے نہ وہ مومن ہے۔ یعنی کہ وہ مادہ کہ انسان جس کے ذریعے سے اولاد کو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ مردانگی کے اندر کمی پیدا ہوگی۔ یعنی کہ یہ جو بدھ کا دن ہے یہ نحس ہے، اور اس دن انسان کا ہیئرز کو ریموو کرنا نورا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ریزر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ بلیڈ کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، برس کا سبب بنتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع کو لے کر حاضر ہوں کہ جس کے بارے میں اکثر جوان سوال پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ انسٹاگرام کے اوپر بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے یہ، اور وہ سوال ہے پیوبک ایریا کے ہیئر ریموو کے بارے میں، یعنی کہ زیر ناف جو انسان کے بال نکلتے ہیں ان کو کاٹنے کے بارے میں، ان کو صاف کرنے کے بارے میں۔ اگرچہ موضوع تھوڑا عجیب سا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، شریعت کے اندر اس کے احکامات موجود ہیں، اور لا حیا فی الدین، دین کے اندر کوئی حیا نہیں ہے، اور قرآن کا بھی یہی حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والے اہل بیت کی ذات ہیں۔ میں ایک طالب علم ہوں، اہل بیت کے در پر، علی بن ابی طالب کے در پر بیٹھا ہوں، جو کچھ ان کے در سے تھوڑا بہت مل جاتا ہے روایات و آیات کی صورت کے اندر، احکامات کی صورت کے اندر، وہ امانت سمجھتے ہوئے، تو آئیے تفصیل سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ ایک ایسی سنت ہے کہ جس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ کیا سنت ہے؟ وہ سنت یہ ہے کہ پیوبک ایریا کے ہیئر کو ریموو کرنا، یعنی کہ زیر ناف جو انسان کے بال نکلتے ہیں ان کو صاف کرنا، ان کو کاٹنا۔ بہت زیادہ روایات موجود ہیں اس بارے میں، اور شریعت میں اس موضوع کو ازالۃ الشعر الاعنا کہتے ہیں۔ اعنا یعنی کہ وہ ایریا، وہ جگہ جو کہ انسان کی شرمگاہ کے اوپر ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو وہ بال جو کہ انسان کے اس جگہ پر نکلتے ہیں ان کو صاف کرنا، ان کو کاٹنا نظافت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہی وجہ کہ سنت مؤکدہ بھی ہے۔ اب وہ بال کسی بھی ذریعے سے کاٹے جائیں یا کسی بھی طریقے سے ان کو صاف کیا جائے، چاہے وہ لیزر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ریزر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی پاؤڈر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ موز یعنی کہ بلیڈ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی کریم کے ذریعے سے ہو، لیکن وہ طریقہ جو کہ زمانہ سابقہ کے اندر پایا جاتا تھا، جو کہ مشہور ترین طریقہ ہے، اور آج بھی اس زمانے کے اندر بعض عرب علاقوں کے اندر موجود ہے یہ طریقہ، اور روایات کے اندر بھی اس طریقے کا ذکر کیا گیا، وہ ہے الطلی بالنورا۔ نورا جو کہ ایک ڈپلیٹری پاؤڈر ہوتا ہے، یعنی کہ نورا کے ذریعے سے اپنے زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا، زائل کرنا۔ نورا جو کہ ڈپلیٹری پاؤڈر کہلاتا ہے آج کے زمانے میں، یعنی کہ ایک دہن ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بالوں کو صاف کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر بہت زیادہ روایات وارد ہوئی ہیں جو کہ انسان کو ابھارتی ہیں کہ وہ اپنے زیر ناف کے بالوں کو صاف کرے، کاٹے، اور باقاعدہ سرزنش کرتی ہیں ان لوگوں کی جو کہ یہ کام نہیں کرتے، یعنی کہ اس سنت کو انجام نہیں دیتے۔ اور میرے بہن بھائیو، یہ وہ روایات ہیں جو کہ نظافت کے اوپر اور ان کی اہمیت کے اوپر کیا ہے، بہت زیادہ زور دیتی ہیں، یعنی کہ صفائی ستھرائی پر، اور وہ تعلق جو کہ میاں بیوی کے درمیان میں ہوتا ہے اس کو مضبوط کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک امر مہم ہے، اس کے اندر کوئی حیا والی بات نہیں ہے، ضروریات میں سے ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ سنیں، آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں۔ شیخ مامقانی اپنی کتاب مرآت الکمال کے اندر جو ہے وہ روایات کو نقل کرتے ہیں۔ کچھ روایت اسٹارٹ کرتے ہیں، انہوں نے ڈیپلیٹری پاؤڈر کے بارے میں، یعنی کہ نورا کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ ذکر کرتے ہیں کہ من السنہ ذالک طلی النورا فی کل الاسبوع، یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ ہر ہفتے نورا کے ذریعے سے جو ہے، ڈپلیٹری پاؤڈر کے ذریعے سے جو ہے اپنے زیر ناف کے بالوں کو صاف کرے، شرمگاہ کے اوپر کے ایریا کے اندر، یعنی کہ پیوبک ایریا کے اندر جو انسان کے بال ہوتے ہیں اس کو کاٹے، اس کو صاف کرے۔ اب چاہے وہ نورا کے ذریعے سے ہو، یعنی کہ پاؤڈر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، یعنی کہ ہر ہفتے نظافت کا خیال رکھتے ہوئے ہفتے کے اندر ایک بار اس سنت کو ضرور انجام دے۔ ان لم یمکن ففی کل 15 یوم، اگر ایک ہفتے کے اندر انسان کے لیے ممکن نہ ہو بالوں کو صاف کرنا، بالوں کو کاٹنا پیوبک ایریا کے، تو کم سے کم 15 دن کے اندر جو ہے وہ ضرور ان بالوں کو کاٹا جائے اور صاف کیا جائے۔ وَإِنَّمَا عَتَتْ عَلَيْهِ 20 يَوْمًا فَلْيَسْتَدِنَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَنَوَّرْ، یعنی کہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر 20 دن گزر جائیں اور انسان اپنے زیر ناف کے بالوں کو نہ کاٹے، صاف نہ کرے، اگر ایسا کرنا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہو تو اس کو چاہیے کہ دین لے، یعنی کہ ادھار لے، اور اپنے زیر ناف کے بالوں کو صاف کرے اور کاٹے۔ یعنی کہ اتنی اہمیت ہے اس چیز کی کہ انسان پیوبک ایریا کے بالوں کو کم سے کم ایک ہفتے میں اور زیادہ سے زیادہ 15 دنوں کے اندر کیا ہے، صاف کرے۔ اور یہ روایت جو اہمیت کے اوپر دلالت کری کہ اگر انسان کے
پیسے نہ ہوں تو وہ ادھار لے لے. وَإِنَّ مَن تَرَكَ النَّوْرَ وَالدِّهَانَ وَإِزَالَةَ الشَّعْرِ أَكْثَرَ مِن شَهْرٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. کہ اگر کوئی شخص ایک مہینے تک اپنی زیر ناف کے بالوں کو نہ کاٹے، صاف نہ کرے، تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے. فَلَا صَلَاةَ لَهُ مطلب اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز باطل، اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. یعنی یہ اہمیت کو بتا رہے ہیں، حقیقت صلاۃ کو بتا رہے ہیں. یعنی کہ حکم تکلیفی نہیں ہے بلکہ حکم ارشادی ہے. اس کام کی، اس عمل کی اہمیت کو بتانا چاہ رہا ہے روایت کے اندر. یہاں تک کہ موجود ہے وَإِنَّ مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ 40 يَوْمًا وَلَمْ يَتَنَوَّرْ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا كَرَامَةٍ. یعنی کہ اگر انسان 40 دن تک، یعنی کہ اگر 40 دن گزر جائے اور انسان اپنے زیر ناف کے بالوں کو نہ کاٹے، صاف نہ کرے، تو وہ نہ مسلمان ہے نہ وہ مومن ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، بلکہ نہیں، وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس عمل کی اہمیت یہ ہے اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر. روایت کے اندر مزید موجود ہے ان من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یترک عانته فوق 40 یوما. یعنی کہ وہ شخص جو کہ پروردگار اور قیامت کے اوپر ایمان رکھتا ہوگا، اس کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ 40 دن سے زیادہ جو ہے وہ ناف کے بال کو صاف کیے بغیر رہ سکے. وہ مزید لکھتا ہے فإنه لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع منها فوق 20 يوما. مرد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مرد جو کہ پروردگار اور آخرت کو پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ 40 دن تک اپنی زیر ناف کے بالوں کو ایسے چھوڑ کر رکھے. یہی حکم عورت کے لیے 20 دن کے بارے میں. وظاہر جملۃ من الاخبار استحباب التلی ولو بعد یومین. یعنی کہ روایات جو ہے پیوبک ایریا کے بالوں کو ریموو کرنے کے بارے میں مستحب ہونے پر دلالت کرتی ہے، چاہے وہ 2 دن بعد ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ ہر دوسرے دن یا ہفتے میں ایک مرتبہ یا 15 دن کے اندر ایک مرتبہ جو ہے جتنا جلدی ہو سکے اپنے پیوبک ایریا کے ہیئر کو ریموو کرے. اور روایت میں موجود ہے وورد ان طول الشعر الجسد يقطع مع الصلب. یعنی کہ انسان کا اپنے پیوبک ایریا اور انڈر آرمز کے بالوں کو بڑا کرنا، ان کا طولانی ہو جانا، اس کے مادہ معنویہ کی کمی کا باعث بنے گا. یعنی کہ وہ مادہ کہ انسان جس کے ذریعے سے اولاد کو پیدا کرتا ہے، یعنی کہ مردانگی کے اندر کمی پیدا ہوگی. المختصر کہوں تو روایت کی روشنی کے اندر کیا ہے، وہ ضعیف ہو جائے گا اور سستی پیدا ہوگی اس کے اندر. اور روایت کے اندر موجود ہے کہ وَإِنَّ إِزَالَةَ الشَّعْرِ بِالنُّورِ مِنْ إِخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ. یعنی کہ انسان کے اپنے جسم کے انڈر آرم کے ہیئر ہو گئے، چاہے وہ پیوبک ایریا کے ہیئر ہو گئے، نورہ کے ذریعے سے صاف کرنا یہ اخلاق انبیاء میں سے ہے. وَإِنَّهَا تَزِيدُ مَعَ الصُّلْبِ. اور یہ انسان کا کام، یعنی کہ ہیئرز کو ریموو کرنا پیوبک ایریا اور انڈر آرمز کے، یہ انسان کے مادہ منویہ کے اندر جو ہے وہ، یعنی کہ تزید مع الصلب، اضافہ کرے گا، انسان کی مردانگی کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرے گا. وتقوی البدن. اور انسان کے بدن کو قوی کرے گا. وتکرہ النور یوم الاربعاء. یعنی کہ انسان کا بدھ کے دن اپنے ہیئرز کو ریموو کرنا، انڈر آرم کے، چاہے پیوبک ایریا کے، چاہے وہ نورہ کے ذریعے سے، چاہے وہ ریزر کے ذریعے سے، چاہے وہ لیزر کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے مکروہ ہے، منع کیا گیا. انہ یوم نحس مستمر والتنویر یوم الاربعاء یورث البرس. یعنی کہ یہ جو بدھ کا دن ہے یہ نحس ہے، اور اس دن انسان کا ہیئرز کو ریموو کرنا نورہ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ریزر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ بلیڈ کے ذریعے سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، برس کا سبب بنتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ بدھ کے دن جو ہے وہ اس چیز سے اجتناب کرے. حرام نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر انسان ریموو کر لے تو حرام نہیں، گناہ نہیں ملے گا، لیکن اجتناب کرے. روایت کے اندر موجود ہے چونکہ. اور یہ سب کچھ جو ہے وہ مرآت الکمال کے اندر لکھا ہوا ہے. اور یہ سب کچھ اور یہ جو کچھ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ کتاب مرآت الکمال کے اندر شیخ مامکانی کی کتاب جو ہے اس کے اندر موجود ہے، جن کا شمار ہمارے اجلہ علماء کے اندر ہوتا ہے. اور یہ کتاب جو مرآت الکمال ہے بہترین کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی اجلہ کتب میں سے یہ بھی. اور جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پیوبک ایریا کے بارے میں روایت نقل کی ہے، اسی طریقے سے استحباب مؤکد ہے انسان اپنا انڈر آرمز یعنی کہ بغلوں کے جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی صاف کرے، ان کو بھی ریموو کرے، چاہے وہ نورہ کے ذریعے سے، چاہے وہ بلیڈ کے ذریعے سے، چاہے وہ کریم کے ذریعے سے، چاہے وہ ریزر کے ذریعے سے، چاہے وہ لیزر کے ذریعے سے. روایت کے اندر موجود ہے من المستحبات المؤکدۃ ایضا ازالۃ الشعر الابطین الرجل والمرأة. یعنی کہ مستحبات مؤکدہ میں سے کہ انسان اپنی انڈر آرمز کے بالوں کو ریموو کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور ان کو طولانی چھوڑ دینا یکرہ اطالتہ، یعنی کہ مکروہ ہے، منع کیا گیا ہے، نقصان دہ ہے. فإن الشیطان یتخذ مخبأ ویستتر بہ. کیونکہ شیطان جو ہے اس جگہ کو اپنے لیے کیا ہے، آرام گاہ قرار دیتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، خود کو چھپا لیتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے انڈر آرمز اور پیوبک ایریا کے ہیئرز کو ریموو رکھے، اور انسان اس مستحب کو انجام دینے میں کسی قسم کی شرم نہ کرے، کیونکہ یہ تعلیمات آل محمد میں سے ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دست مالک ہمیں تعلیمات آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.